اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بین پڑھی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، ایک 100 سالہ کافر ہو، 1000 سالہ کافر ہو، جب سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ اصل مسئلہ ہی توحید کا ہے کہ اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک۔ جب خالق ہے تو ہر چیز اسی کے ذمہ ہے، اس کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے کلمہ طیبہ کا، اس لیے میں نے یہ کلمہ ایسا ہے جو پاک کر دیتا ہے۔ تو دوسری گواہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے ہوئی۔ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو حضرت بابا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ دھماکے کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والی ذات ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے امر کن سے ان کی پیدائش جو ہے نا وہ ان کا معاملہ بنا ہوا کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک روح ہے، یعنی جان ہے، جس جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن تک پہنچایا گیا۔ وہ پردے میں تھی، جبریل امین خوبصورت انسانی شکل میں آ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے پناہ چاہی کہ بھائی میری تنہائی میں یہ نوجوان آدمی آ گیا ہے تو کہیں میری عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس لیے آؤں کہ تجھے صاف ستھرا سا بیٹا دوں۔ تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ کیسے ہوگا، لم یمسسنی بشر سویہ، کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ مارد وجود میں آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس بات پر یہ یقین کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جبریل امین کی پھونک جو گریبان میں ماری ان سے حمل ہوا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ جنت جو ہے وہ برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے۔ جو ان سب کی گواہی دے، جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ جبریل امین کی پھونک سے گریبان میں جو پھونک ماری تو ان کی وہ ولادت کا ذریعہ بنا۔ اور یہ کہ جنت بھی برحق ہے،
جہنم بھی برحق ہے، جو ان سب کی گواہی دے کہ یہ سب حق اور سچ ہے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ معنی یہ کہ اگر گناہ گار بھی ہے اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، اگر مواخذہ فرمائیں تو وہ سزا کے بعد پھر وہ جنت میں آئے گا۔ اور جو ان کلمے سے محروم ہوا، شرک کی حالت میں مارا گیا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں خالدین فیہا ابدا، پھر وہ کبھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ اور حضرت جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بھی یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ حضرت جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو بھائی یہ کلمے کی قدر کس کو ہوگی؟ صحابہ کو پوچھو نا بھائی، کس طرح یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 80 سالہ بوڑھیا عورت ہیں، ابو جہل نے پکڑا، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرا پاؤں مخالف سمت میں اونٹ کے ساتھ باندھا، اور خامد سامنے دیکھ رہا ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور 80 سالہ بڑھیا عورت ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تو نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اگر تو واپس دوبارہ اپنے باپ دادے کے دین پہ نہیں آئے گی تو تجھے پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ان کو باور کرا رہا تھا کہ تیرا ایک پاؤں تو میں نے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہے، تیرا دوسرا پاؤں مخالف سمت میں اونٹ جو اس کے ساتھ باندھا ہے، اگر تو باپ دادے کے دین پر نہیں آئے گی تو میں ایک کو ادھر چلا دوں گا، اس کو ادھر چلا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ کیا ہوگا، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر سما گیا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس بدبخت نے ایسے ہی کیا، ایک کو ادھر چلا دیا، دوسرے کو ادھر چلا دیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ کلمے کی قدر تو بھائی ان کو تھی۔ ہم تو مسلمان ماں، مسلمان باپ، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا جانے بھائی۔ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے تو ان پر وہ مصیبتیں اور آزمائشیں آتی تھی، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی، اور فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، موسیٰ کا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ فرعون کو پتہ چلا، کہا پاگل ہو گئی ہیں تو خدا کی بیوی ہو کے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، جس کے پاس ایک کمبل ہے، ایک آسا ہے، دن کو بکریاں چلاتا ہے، رات کو آدھا کمبل نیچے آدھا اوپر، اس فقیر کا تو نے کلمہ پڑھ لیا، تیری عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اگر تجھے پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر جو کلمہ اس نے پڑھایا وہی حق ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، بول و براز کرتا ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ کہا سوچ لے تو، یہ سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ مصر تیرا تو پورے مصر کی مالکہ، اپنی بات سے ہٹ جا ورنہ تیرا جو انجام ہوگا نا تو پھر تجھے پتہ نہیں ہے۔ تو کہا کر تو جو تیرا جی چاہتا ہے، مجھے سونے چاندی یہ باغ و بہار کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا؟ پہلے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی۔ ایک عورت ذات جس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہو، اسے درد ذیل کے بارے کچھ معلوم نہیں کہ ولادت کے وقت کیا عورت کا حال ہوتا ہے۔ ہمارا تو بھئی ایک ناخن زیادہ کٹ جائے تو سارے سی کرتے رہتے ہیں، پائیوڈین لگاتے ہیں، آیوڈین لگاتے ہیں۔ تو جب ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی تو کہا کر جو تیرا جی چاہتا ہے، کلمہ تو نہیں، جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ پھر اس بدبخت نے ان کو لٹایا اور ان کے سینے میں میخیں ٹھوکی۔ کلمہ پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ، اس پر کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔
صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بدبخت نے جب سینے میں میخیں ٹھوکنی شروع کی تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ تیرے نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، پھر اب میرا گھر جنت میں بنا دینا اور ان ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس، جنت نہیں، جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دینا۔ پھر انہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ آواز آئی اوپر دیکھ، سامنے آنکھیں کھول کے تو دیکھا دو غیبی ہاتھ جنت میں جنت بنا رہے تھے، اور وہ ہاتھ اللہ کے تھے۔ اللہ کمیشی معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں جان چلی گئی مگر ایمان نہیں گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا تو آقا نے فرمایا خدیجہ جنت میں جا کے اپنی سوکن کو میرا سلام دے دینا۔ عرض کیا میرے آقا مجھ سے پہلے کون پہنچ گئی؟ فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ آسیہ کے ساتھ میری شادی کریں گی۔ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، کلمے پہ جان دے دی۔ اب خامن تو چاہیے تھا نا، ان کی اس قربانی پر میری آپ کی نظر میں تو شادی موسیٰ علیہ السلام سے ہونی چاہیے تھی جن کا کلمہ پڑھا تھا، مگر اللہ نے فرمایا آسیہ تو نے وہ قربانی دی ہے، میں جنت میں تجھے اپنا محبوب جو ہے وہ تیرا خامند ہوگا۔ تو میرے بھائیو ہم نے کیا دیکھا؟ ہمیں تو کچھ تکلیف دیکھی نہیں ہے نا، اس کے باوجود ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں، قرآن کا وقت نہیں، قرآن کو کھول کے چند سطریں ترجمے سے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ بس ایک ڈگر چل رہی ہے بھائی، کہ دن گاڑی رک جائے گی، پتہ چل جائے گا، اعلان ہو جائے گا بھائی فلاں فوت ہو گیا، نماز جنازہ اتنے بجے ہے۔ اب آنکھ بند ہو گئی، چل بھائی اب جو کیا تھا وہ سامنے آ جائے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک علیک یوم حسیبا، پھر قیامت دن کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ عمل، کر حساب تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو کلمے کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، جبریل امین کی گریبان میں پھونک مارنے کے نتیجے میں حمل ہوا، ان کی ولادت کا ذریعہ بنا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ باتیں ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ان باتوں کو سچا مانے گا، گواہی دے گا، عمل جیسے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے، چاہے تو معاف فرما دیں، مواخذہ کر لیں، لیکن جنت سے یقینی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو تقاضا کیا گیا ہے اللہ ہمیں اس کلمے پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله، جزاك الله خير۔